السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت سے عبادات کر کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکیں۔ بے شمار رحمتیں نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں زندگی بخشی، اور آج ہم رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلے رمضان کا روزہ بھی رکھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور کثرت سے صالح اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس رمضان المبارک کے پہلے درس میں ہم نے جس عنوان کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے روزے کے احکام۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے فرضیت کے متعلق خبر دی ہے، بتایا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر ہے۔ سب سے پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور پانچواں اور آخری رکن ہے حج بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے جو ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، تب اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ صوم عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی رکنے کے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں روزہ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے اور دیگر تمام اشیاء سے رکنے کا نام ہے جن کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کیا جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم الحلال فصوموا، متفق علیہ روایت ہے، جب تم چاند کو دیکھ لو تو تم روزہ رکھو، یعنی جب 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے، آسمان میں بادلوں کی کثرت ہو، بدری بہت زیادہ ہو، تب 30ویں تاریخ کو، شعبان کی 30ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ شعبان کے 30 دنوں کو مکمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد روزہ شروع کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہر 29 ولا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ متفق علیہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینہ 29واں ہوتا ہے، مہینے میں 29 دن ہوتے ہیں، تو تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے، آسمان میں بادل زیادہ ہوں، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو تم شعبان کے 30 دنوں کو مکمل کر لو، شعبان کی 30ویں تاریخ کو مکمل کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے مناسب ہے کہ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا بھی ذکر کرتا چلوں جن کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جماع کرنا ہے۔ جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے روزے کو دوبارہ ادا بھی کرے گا اور اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ آدمی ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے استمنا، جان بوجھ کر منی خارج کرنا۔ جان بوجھ کر منی خارج کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز جان بوجھ کر کھانا اور پینا، جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے غذائی انجیکشن لگوانا، ایسا انجیکشن لگوانا جس سے انسان کو توانائی حاصل ہوتی ہے، طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، انرجی حاصل ہوتی ہے، ایسے انجیکشن کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز جس کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پشنا لگوانا، حجامہ کرنا، خون نکلوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطر الحاجم والمحجوم، ترمذی کی روایت ہے کہ حجامہ کرنے والا اور حجامہ کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جس کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو حالت صوم میں قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی آدمی حالت صوم میں جان بوجھ کر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے 7واں اور آخری چیز جس کے ارتکاب کرنے سے، جس کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض و نفاس کا آنا۔ حیض و نفاس کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ارتکاب کرنے سے، جن کے استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو میں نے آپ کے سامنے 7 چیزیں بیان کی جن کے ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے لا علمی میں حیض و نفاس کے علاوہ بقیہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے بھول چک کر کھانا کھا لے، پانی پی لے، یا
لا علمی میں جماع کر لے، اسے نہیں معلوم کہ جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا آدمی جو ہے استمنا کر لے، منی خارج کر دے، یا آدمی جو ہے لا علمی میں غذائی انجیکشن لگوا دے، انرجی والا انجیکشن لگوا دے، تو اس سے جو ہے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لا علمی میں کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اے ہمارا رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں پر جنہیں ہم بھول کر انجام دیں یا جنہیں ہم غلطی سے انجام دیں۔ اگر آدمی جو ہے بھول چوک کر کھانا کھا لیتا ہے، غلطی سے بھول چوک کر کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقہ، جو شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، پورا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پلایا ہے۔ معلوم ہوا کہ بھول چوک کر لا علمی میں کھانا کھانے اور پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو، اگر کسی بندے کو روزہ توڑنے والی اشیاء میں سے کسی چیز کا استعمال کرنے پر مجبور کیا جائے، زبردستی کی جائے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت پر خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے اور اس چیز کو بھی معاف کیا ہے جس پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سر پر تیل لگانے سے یا سر پر ٹھنڈا پانی رکھنے سے یا نہانے سے یا مسواک کرنے سے یا برش کرنے سے، کلی کرنے سے یا اپنے زخم پر دوائی لگانے سے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے، ان تمام چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت مزہ چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کو نہ نگلے۔ برش کرنے اور مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ وہ جو برش کر رہا ہے، جو مسواک کر رہا ہے، اس کے تھوک کو نہ نگلے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے روزے کے احکام کے تعلق سے رکھا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک کو قرآن و حدیث کے روشنی میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔